میں کل تمہیں لینے آؤں گا۔ صرف ضرورت کا سامان پیک کر لینا، یا بلکہ سامان چھوڑ دو، مجھے ضرورت کے سامان کی لسٹ بنا دو، میں نیا لے آؤں گا۔ سلطان نے نرمی سے کہا، پر کچھ دیر بعد جب جواب نہ ملا تو سنجیدگی سے اس کے پتھر ہوئے وجود کو دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن کوئی حس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے اسے تکنے کے بعد سلطان خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس کی بیوی تھی۔ اب کچھ وقت میں سب خود بخود ٹھیک ہو جانا تھا۔ آخر اسے سلطان ابراہیم ملا تھا۔ یہ سوچ سلطان اطمینان سے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ آج تو جیسے اسے ہوا بھی جھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید ہر پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے بعد انسان ایسے ہی خوش ہوتا تھا۔ سلطان نے راستے سے الینا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ ہر وہ رنگ خریدا جو اسے لگا الینا پر جچے گا۔ اس نے روم سیٹ کیا، ماریا کی تمام چیزیں اپنے روم سے نکالیں جو وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اگلے دن کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا اور الینا کو لینے اس کے گھر گیا۔ اندر گیا تو وہ سادہ سوگوار حلیے میں بیٹھی تھی۔ اس نے سلطان کے آنے پر نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامان پیک کر لیا اپنا؟ اس کے سامنے بیٹھتے سلطان نے رسمی سا پوچھا، پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنے اوپر چادر درست کرنے لگی۔ اسی لمحے سلطان کی نظر اس سامنے رکھے چھوٹے سے بیگ پر پڑی۔ سلطان نے وہ بیگ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ الینا سلطان کے پیچھے گھر سے باہر نکلی۔ سلطان نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے الینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پورا محلہ مسکرا کر الینا کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، پر اندر کی تباہی سے کوئی واقف نہیں تھا۔ سلطان دور سے چمکنے والا وہ پتھر تھا جو سب کو سونا نظر آتا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی منظر مہینوں پہلے والا ہو گیا۔ آج پھر وہ سلطان کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ویسے ہی جاری تھے، پر اب سلطان کو کوفت ہونے لگی تھی۔ رونا بند کرو۔ اگر تم رو کر مجھے گلٹی کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سلطان نے اچانک غصے سے کہا تو وہ آنکھیں پونچھ کر باہر دیکھنے لگی، پر کچھ لمحے بعد ہی منہ سے نہ چاہنے کے باوجود ہچکی نکلی۔ سلطان نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ الینا نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر ویران سڑک کو گھورنا شروع کیا۔ اس کی خاموشی سلطان کے لیے ایک گالی جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان کی انا بری طرح مجروح ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اس طرح اس سے نفرت کر سکتی ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ الینا فوراً اس کی دولت اور طاقت سے متاثر ہو کر اس کے قدموں میں گر جائے گی۔ میں نے تمہیں تمہاری بھائی کی مدد کے لیے نہیں چھوڑا تھا کہ تم میرا پیچھا کرو۔ الینا نے پہلی بار سرد اور پتھر جیسا لہجہ اپنایا۔ اس کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو پہلی بار تھی۔ سلطان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں نے صرف ایک رات کے لیے تم سے نکاح کیا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سلطان ابراہیم جس چیز کو حاصل کرتا ہے اسے اپنا بنا کر رکھتا ہے۔ میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں۔ الینا نے اپنا سر جھکا لیا۔ اور ایک رات کیا، تم مجھے میری روح تک سے ناپاک کر چکے ہو۔ اب یہ نکاح صرف اس لیے قبول کیا ہے کہ تم میری جھوٹی عزت کو اس محلے میں نیلام نہ کرو۔ سلطان کو محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ پڑا ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اس کی ہٹ دھرمی اور انا ہی اس کو اس عورت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ سلطان کے شاندار ولا کے سامنے رکے۔ الینا گاڑی سے اتری اور ایک اجنبی کی طرح گھر کے مرکزی دروازے کو دیکھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانا چاہا تو الینا نے نفرت سے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، الینا نے سرد لہجے میں کہا، اور بغیر کسی طرف دیکھے سلطان کے پیچھے چل دی۔ گھر کے اندر کا ماحول الینا کے لیے ایک خوفناک خاموشی کا حامل تھا۔ سلطان نے اسے وہ کمرہ دکھایا جو اس نے ماریا کے لیے تیار کیا تھا اور اب الینا کے لیے نئے پھولوں سے سجایا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ، پھولوں کی خوشبو اور ہر شے الینا کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہ کر سکی۔
یہ تمہارا کمرہ ہے، کوئی بھی ضرورت ہو تو ملازموں سے کہہ سکتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں کوئی ڈرامہ یا شور شرابہ ہو۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ سلطان نے علینا کو ایک سخت وارننگ دی۔ علینا نے بے دلی سے کہا، مجھے شور شرابہ کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ سلطان نے کہا، اچھی بات ہے۔ وہ ایک لمحہ وہاں رکا، پھر بولا، اور ہاں، تم نے جو میرے دیے ہوئے پیسے فلیٹ پر چھوڑ دیے تھے وہ میں تمہارے بھائی کے نام پر کسی یتیم خانے میں دے دوں گا تاکہ تمہارا ضمیر مطمئن رہے۔ علینا نے آنکھ اٹھا کر اس سلطان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسوؤں کے بجائے ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ سلطان کو اس کے اس رویے پر مزید غصہ آیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ اسے لگا جیسے وہ سونے کے ایک پنجرے میں ایک خوبصورت پرندہ لے آیا ہو، مگر وہ پرندہ اس پنجرے میں مرنے کے لیے تیار تھا، مگر چہچہانے کے لیے نہیں۔ سلطان اب گھر میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہو گیا تھا۔ ماریا کی نفرت بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور علینا کی سرد مہری اور نفرت تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ایک طرف اس کی زندگی سے تمام پرانے تعلقات ختم ہو چکے تھے، اور دوسری طرف اس کی انا نے اسے ایک ایسی عورت سے جوڑ دیا تھا جو اسے شدید نفرت کرتی تھی۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ علینا کا انتقام تھا جو وہ خاموشی سے لے رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ کا ڈبہ نکالا، سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی اور گہرے کش کھینچنے لگا۔ یکے بعد یک دیگرے کتنی سگریٹ پی گیا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ گھنٹوں گزر گئے، بہت زیادہ اسموکنگ کے باعث اسے الٹیاں ہونے لگیں۔ وہ نڈھال گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گر گیا۔ اس کا سر بری طرح گھومنے لگا، یوں لگا جیسے آخری وقت آ گیا ہو، اور سچ کہے تو وہ دعا کر رہا تھا کہ اسے موت آ جائے، کیونکہ علینا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے دوبارہ طلاق کا مطالبہ کرتی تو وہ کیا کرتا؟ سلطان نے اپنی دوست کو فون کیا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی دوست پریشان ہو گیا۔ سلطان کے پاس پہنچتے ہی اسے ہسپتال لے گیا۔ سلطان کا جسم شدید بخار میں تپ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ اگلے دن صبح ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا۔ اس کا دوست غصہ کرتے اس حالت کی وجہ پوچھنے لگا، پر سلطان خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسے اب بھی تیز بخار تھا اور ڈاکٹر نے اسٹریس کی دوا دی تھی۔ اسے 3 دن کے لیے بیڈ ریسٹ کا کہا گیا تھا۔ سلطان گھر پہنچا تو علینا کاؤچ میں بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا پر کچھ نہ کہا۔ سلطان اپنے کمرے کی جگہ گیسٹ روم میں چلا گیا اور دروازہ لاک کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے تھے کہ اسے اپنے ماتھے پر ٹھنڈی گیلی پٹیوں کا احساس ہونے لگا۔ بمشکل آنکھیں کھولیں تو علینا اس کے سرہانے بیٹھے اس کے ماتھے پر پٹیاں کر رہی تھی۔ سلطان نے وقت دیکھنا چاہا تو اس نے خود سے کہہ دیا، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ سلطان نے آنکھیں واپس موند لیں۔ وہ دیر رات تک پٹیاں کرتی رہی، پھر ہاتھ لگا کر بار بار بخار چیک کرتی رہی۔ جب کچھ گھنٹے بعد بخار اتر گیا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سلطان نے آنکھ کھولی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ دن گزرنے لگے۔ علینا نے اس رات سلطان کی خدمت کی تھی اور پھر ایک بار لاتعلق ہو گئی تھی۔ سلطان بھی اس روز کے بعد علینا کے قریب نہیں گیا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہنے لگے تھے۔ سلطان صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا جب وہ لاتعلقی سے اپنا ناشتہ اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ اس کے لب کپ کپائے اور وہ اسے پیار سے پکار بیٹھا۔ دل کر رہا تھا اسے چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کی لاتعلقی اسے اندر سے کھا رہی ہے۔ وہ اس کی پکار پر خاموشی سے ٹیبل پر ناشتہ کر لو،
سلطان نے اس سے کہا تو وہ خاموشی سے ٹیبل پر آ بیٹھی۔ سلطان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا؟ اس سوال پر اس نے سلطان کو چونک کر دیکھا۔ سلطان کو لگا جیسے اس کی آنکھیں چمکی ہوں۔ اس نے لب سختی سے پیوست کر کے خود پر ضبط کیا۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں فی الحال طلاق نہیں دے رہا، لیکن تمہارے لیے الگ گھر کا بندوبست کر دیتا ہوں، یا کہو تو میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں۔ تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ تم اپنے اور میرے رشتے کو کچھ وقت دو، پھر بھی اگر تمہیں لگے کہ تم میرے بغیر رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سلطان کی بات پر کچھ بے یقینی اور خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس کے چہرے پر سلطان نے خوشی کا عنصر دیکھا تھا۔ میں اپنے گھر رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے واپس وہیں چھوڑ آئیں جہاں سے لائے تھے۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ پھر دن دیکھتے دیکھتے گزرے۔ اس نے سامان کے نام پر وہی سامان پیک کیا تھا جو اپنے گھر سے لائی تھی۔ وہ لڑکی واقعی بہت مختلف تھی۔ سلطان اسے چھوڑنے واپس اسی محلے اور اسی گلی گیا تھا جہاں سے اسے لایا تھا۔ وہ پورے راستے بے قرار تھی، جیسے مزید انتظار نہ ہو رہا ہو۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو وہ بے قراری سے گاڑی سے اترنے لگی۔ سلطان نے اس سے کہا، اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، جس کے جواب میں وہ ٹھیک ہے کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ وہ اپنے گھر کا تالا کھولنے لگی، گھر کے اندر چلی گئی اور ایک بار مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطان بے بسی سے اس محلے سے لوٹ آیا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اسے گئے ہوئے، اور سلطان وہ تب سے وہیں کھڑا تھا جہاں وہ چھوڑ گئی تھی۔ ہر صبح وہی دروازہ، وہی خاموشی اور وہی خالی سا دل۔ محبت تو وہ تھی جو اس کی موجودگی میں تھی، اور جب وہ گئی تب لگا جیسے سلطان کا پورا وجود خالی ہو گیا ہو۔ سلطان اب کسی سے نہیں ملتا تھا، دوست ہوں یا دنیا، سب سے کنارہ کر چکا تھا۔ بس خود سے ملاقات رہتی تھی۔ روز ہر لمحہ پچھتاوے کی چادر اوڑھ کر جیتا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں خود کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ ہر کوشش کے ساتھ آنکھوں سے پانی بہتا اور ہونٹوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آ گئی۔ قدرت نے ایک ایک گناہ کا حساب لیا تھا اس سے، لیکن سب سے بڑی سزا وہ سلطان سے اس کی محبت چھین کر دی گئی تھی۔ سلطان ہر ماہ اس کے نام رقم بھیجتا تھا اور وہ ہر بار وہ رقم لوٹا دیتی تھی۔ شاید سلطان کا وجود بھی اب اس پر بوجھ لگتا تھا۔ آج نہ جانے کیوں دل بے چین ہو گیا۔ سلطان نے گاڑی نکالی، سوچا جا کر دیکھوں، شاید کوئی ایک نظر، کوئی ایک شکوہ اس چھوٹے سے محلے میں واپس آیا جہاں اس کی دنیا بستی تھی، جہاں اس کی ہنسی گونجتی تھی۔ دروازے پر آ کر رکا، دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، مگر دل جیسے زمین میں دھس گیا ہو۔ تبھی اندر سے آواز آئی، وہی آواز جسے سننے سلطان مہینوں سے ترس رہا تھا۔ اس کے وجود کی پہچان، اس کی بیوی کی آواز۔ میں تم سے شادی کیسے کر لوں؟ وہ اب تک مجھے طلاق نہیں دے سکا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، روز روز میرے پاس آ کر میرا امتحان مت لیا کرو۔ میں نہیں چاہتی میں کسی گناہ میں شامل ہوں۔ سلطان کے اندر کچھ ٹوٹا، قدم وہیں جم گئے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، جیسے جسم میں خون کا بہاؤ رک گیا ہو۔ پھر ایک اور آواز، مرد کی، کسی اجنبی مرد کی جو اس کے دل میں بسا تھا، اور سلطان، وہ تو صرف اس کی زندگی پر ایک زبردستی کا بوجھ تھا۔ تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ ہماری بچپن کی محبت کا خیال نہیں کیا؟ تم اس سے طلاق لے لو،
تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، اور تم جانتی ہو یہ بات۔ سلطان کے قدم لڑکھڑا گئے، ایک قدم پیچھے لیا، نہ جانے زمین پیچھے ہٹی یا وہ۔ تب سمجھ آیا وہ اس سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکی، کیونکہ اس کا دل کسی اور کے پاس رہ گیا تھا۔ سلطان نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ، اسے اس کی مرضی کے بغیر اس کی محبت سے چھین کر اپنی باہوں میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب جب سلطان کی اپنی بیوی کسی اور کا نام لے رہی تھی، سلطان کی دنیا اجڑ رہی تھی۔ تب ماریا کا چہرہ نظروں میں آیا، اس کی پہلی بیوی، جسے اس نے یوں ہی رون دیا تھا کسی اور کی خاطر۔ کیا ماریا بھی ایسے ہی تڑپی تھی؟ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ سلطان نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، کیا اس کی بھی سانس رکی ہوگی؟ کیا اس کا بھی دل یوں کانپا ہوگا جیسے سلطان کا بھی کانپ رہا تھا؟ سلطان کے گناہوں کا حساب شاید اب شروع ہوا تھا، اور پہلی سزا تھی اپنی محبت کو، اپنی بیوی کو کسی اور کے لبوں پر وفا کا نام لیتے دیکھنا۔ سلطان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹتے گئے، دل جیسے سینے میں چٹک چکا ہو، سانس لینا بھی گناہ لگنے لگا تھا۔ گاڑی تک آیا، دروازہ کھولا، بیٹھا، مگر گاڑی چلانے کی ہمت وہ بھی چھن چکی تھی۔ بس یوں ہی سر اسٹیئرنگ پر ٹکائے، آنکھیں بند کیے خود کو کوستا رہا۔ سارا راستہ خاموشی سلطان کے ساتھ چلتی رہی۔ جب گھر آیا تو پورا مکان اجاڑ لگ رہا تھا، جیسے دیواریں بھی اس کا ماتم کر رہی ہوں۔ رات بھر جاگتا رہا، کبھی سگریٹ، کبھی خاموشی، کبھی ماریا، کبھی وہ ہر چہرہ، ہر منظر ایک ساتھ دماغ میں چلنے لگا تھا۔ اگلی صبح بہت سوچنے کے بعد سلطان نے وکیل کو فون کیا، طلاق کے کاغذات بنوا دیں۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے سلطان کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ دن ڈھلا تو وہ وکیل کے دفتر پہنچا۔ وہ کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے، سفید کاغذ پر چند سیاہ سطریں جنہوں نے سلطان کی محبت کی قبر تیار کی تھی۔ قلم ہاتھ میں پکڑا مگر ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ دل روکتا رہا، دماغ سمجھاتا رہا، مگر پھر آنکھوں میں وہ منظر آیا، وہ کسی اور کے لیے تڑپ رہی تھی، اور سلطان اس کی زبردستی کی قید تھا۔ سلطان نے دستخط کر دیے تھے، ہاتھ لرزتے رہے لیکن اس نے کر دیے، اور جیسے ہی قلم رکھا وہ ٹوٹ گیا۔ کرسی سے اٹھا، دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا، اور پھر زاروں قطار رونے لگا۔ ایسے لگا جیسے کوئی اس کے سینے سے دل کھینچ کر لے گیا ہو، اور وہ خالی، بالکل خالی ہو گیا ہو۔ یہ اس کی سزا تھی، اس نے جسے قید کیا اسے آزاد کر کے خود قید ہو گیا، پچھتاوے کی، تنہائی کی اور بے بس محبت کی قید میں۔ دن، ہفتے، مہینے سب ایک جیسے لگنے لگے تھے۔ وقت جیسے گزر تو رہا تھا مگر سلطان کے اندر کچھ بھی نہیں بدل رہا تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، محفلیں، دوست، حتیٰ کہ وہ بے معنی سا ہنسنا بھی۔ اب وہ صرف ایک خاموش بے رنگ وجود تھا، نہ کسی لڑکی میں دلچسپی رہی، نہ کسی زندگی کی رمق باقی تھی، بس چلتی سانسیں تھیں اور ایک مسلسل پچھتاوا۔ وہ پتھر ہو گیا تھا، وہ پتھر جس پر وقت کی بارشیں بھی اثر نہ ڈال سکیں۔ 5 مہینے بعد ایک دن فون آیا، الینا نے اپنے کزن سے شادی کر لی ہے۔ دل میں کچھ چبھا، ایک تلخ سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ گناہوں کی سزا ملی ہے، سلطان نے دھیمی آواز میں کہا، اور شاید ماریا کی بد دعا۔ پھر خاموشی چھا گئی، وہی خاموشی جو اب اس کی ہمسفر تھی، کیونکہ اب محبت، دعا، بد دعا سب سلطان کے لیے ایک جیسا ہو چکا تھا۔ بزنس میٹنگ ختم ہوئی تو وہ ویٹر کافی لے آیا۔ سلطان میز پر فائلز پھیلائے بیٹھا تھا، مگر نظریں کہیں اور تھیں۔ دل جیسے بے وجہ بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی سامنے والی ٹیبل پر ایک ہنسی سنائی دی، وہ ہنسی جو کہیں دل کی تہہ میں دب چکی تھی۔
جیسے برسوں بعد کسی پرانی تصویر پر گرد ہٹائی ہو۔ نظریں خود بخود اٹھیں اور سامنے ماریا تھی، وہی ماریا، سلطان کے گناہوں سے پہلے والی ماریا، ہنستی، مسکراتی، زندہ، روشن، مطمئن۔ سلطان کا دل ایک لمحے کو رک سکیا، وہ اسے دیکھتا رہا۔ ہر سانس کے ساتھ ایک نیا ملال اس کے اندر گھلتا گیا۔ سلطان نے اس ہستی لڑکی کو رلایا تھا، توڑا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک چھینی تھی۔ پھر نظر اس کے ساتھ بیٹھے شخص پر پڑی، ماریا کا شوہر، اور اس کی گود میں ایک ننھی سی بچی، معصوم، ہستی، اپنی ماں جیسی چمکتی آنکھوں والی۔ سلطان کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ ماریا کو دیکھے جا رہا تھا، بس یوں ہی، جیسے گناہوں کا کوئی پرانا حساب آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو۔ تبھی ماریا کی نظر سلطان پر پڑی۔ سلطان نے فوراً نظریں جھکا لی۔ دل بے قابو ہونے لگا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ آ رہی تھی سلطان کی طرف۔ ماریا کو آتے دیکھ کر سلطان کی سانسیں الجھ گئیں۔ دل میں ایک عجب سا شور تھا، جیسے برسوں کا بوجھ لمحوں میں لوٹ آیا ہو۔ سلطان خود کو روک نہ سکا، آہستہ سے کھڑا ہو گیا اور نظریں جھکائے کانپتی آواز میں بولا، ماریا، مجھے معاف کر دو۔ سلطان کے لفظ جیسے فضا میں ہی ٹھہر گئے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ماریا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ جسے اس نے ماضی میں کچل دیا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، تم معافی مانگنے آئے ہو اور میں شکریہ ادا کرنے؟ سلطان حیران سا اسے دیکھتا رہا، دل جیسے کچھ اور سننا چاہتا ہو، مگر اس کی باتیں خنجر بن کر دل میں اترنے لگی۔ اگر تم مجھے نہ چھوڑتے تو میں کبھی یہ زندگی نہ پا پاتی جیسے اب گزار رہی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہتی تو شاید بھول چکی ہوتی کہ خوشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے ہر لفظ میں طنز نہیں، ایک سچائی تھی جو سلطان کی روح پر برس رہی تھی۔ سلطان بے بسی سے مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تمہاری بد دعا مجھے لگ چکی ہے ماریا، میں برباد ہو چکا ہوں۔ سلطان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ندامت جو برسوں سے دل میں تھی آج ان لفظوں میں اتر آئی تھی۔ ماریا نے اسے دیکھا، چند لمحوں کے لیے جیسے کچھ سوچا، پھر نرم آواز میں بولی، میں نے تمہیں آج معاف کر دیا سلطان، کیونکہ اب میں تمہیں اپنی نفرت کی فہرست میں نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی، سیدھی، سنبھلی، مطمئن، اور سلطان کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر فائلیں اٹھائیں اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف اس کی خوشبو رہ گئی تھی اور اس کے اندر ایک سناٹا۔ 5 مہینے بیت چکے تھے اور سلطان خود کو کام میں دفن کر چکا تھا۔ احساسات کی زمین بنجر ہو چکی تھی، نہ خوشی نہ غم، بس ایک بے حسی۔ لاہور میں بزنس میٹنگ تھی۔ گاڑی میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک کھڑکی سے باہر کچھ ایسا نظر آیا کہ دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گاڑی روکو، سلطان نے بے ساختہ چیخ کر کہا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر گاڑی روکی۔ سلطان جھٹکے سے باہر نکلا اور نظریں فٹ پاتھ پر ٹک گئیں۔ ایک لڑکی، گرد آلود دوپٹہ، خالی آنکھیں، زمین پر بیٹھی، لنگر کی پلیٹ ہاتھ میں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سلطان کے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ علینا تھی، اس کی علینا، جس کی آنکھوں میں کبھی حیا کا نور ہوتا تھا، آج سڑک پر بے پردہ فقیروں کے بیچ بیٹھی روٹی کے نوالے توڑ رہی تھی۔ سلطان بے یقینی سے آگے بڑھا تو وہ اسے دیکھتی ہی چہرہ دوپٹے میں چھپا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کانپتی پلیٹ وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ علینا! سلطان کی آواز ہوا میں گونجی، مگر وہ بھاگتی رہی۔ سلطان اس کے پیچھے بھاگا، دل دیواریں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ گلیوں سے ہوتا ہوا وہ ایک جھگی کے اندر گھس گئی اور سلطان بھی پیچھے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ علینا! سانس پھولی ہوئی تھی، آواز میں لرزش تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ رو رہی تھی، بے آواز، آنسو کانپتے ہوئے ہونٹ۔
آپ جائیں یہاں سے، وہ چلائی۔ کیا میرا تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ آپ کے لیے میں مر گئی ہوں تو کیوں دیکھنے آ گئے؟ سلطان کے دل میں کچھ چپ گیا۔ سلطان نرمی سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، محبت کرنے والے تماشا نہیں دیکھتے علینا، یہ سب کیسے ہوا؟ تمہارا شوہر، تم یہاں کیوں ہو اس جھونپڑی میں؟ وہ زمین پر بیٹھ گئی، چہرہ چھپا لیا اور بس اتنا کہا، پر وہ کچھ نہ بولی۔ سلطان ابھی بھی علینا کے سامنے بیٹھا تھا، دل کی دھڑکنیں جیسے رک رک کر چل رہی تھیں۔ علینا کی آنکھوں میں بے بسی اور سلطان کے دل میں ایک ایسی خلش جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ تبھی پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ آئی۔ ایک درمیانی عمر کی عورت جو غالباً علینا کو جانتی تھی، جھگی کے دروازے پر آ کر رکی اور سلطان کو گھور کر دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ؟ وہ عورت علینا سے پوچھنے لگی۔ علینا نے نظریں چرا لی۔ تب وہ عورت تلخی سے بولی، یہی تو وہ ہے نا، وہ پہلا شوہر۔ ارے تمہیں اس کی کیا ضرورت، جب وہ لالچی درندہ تمہاری زندگی برباد کر چکا؟ سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کون؟ کون درندہ؟ سلطان سخت لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ عورت نے ایک طنزیہ ہنسی۔ تمہارے بعد جس سے اس نے شادی کی وہ اس کا بچپن کا رشتہ دار تھا، جس نے پہلے کسی اور سے شادی کر کے علینا کو دھوکہ دیا، پھر دوبارہ واپس آ کر محض بدلہ لینے کے لیے علینا سے شادی کی، کاغذی رشتہ بنایا اور پھر اس کا گھر، اس کی عزت، سب کچھ چھین کر اسے طلاق دے دی۔ سلطان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان کے لبوں پر بے ساختہ سرگوشی نکلی۔ تو علینا کو بھی میرے گناہوں کی سزا ملی۔ ایک اور بوجھ تھا جو سلطان کے سینے پر آ گرا، ایک اور ملال جو اس کی روح پر کن سا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ایک آگ بھی جلنے لگی۔ اسے یوں روند کر چلے جانا، یوں عزت تار تار کر دینا، اس معصوم پر اتنا ظلم! سلطان کی مٹھیاں بھینج گئیں۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا جان لیوا غصہ لوٹ آیا تھا۔ سلطان تیزی سے اٹھا۔ علینا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ ایک لفظ کہے بغیر جھگی سے باہر نکل گیا۔ اب کوئی معافی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اب صرف ایک ارادہ تھا۔ کسی نے سلطان کی گناہ کی سزا کسی اور کو دی تھی، اور اب وہ حساب باقی نہیں رہنے دینا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں سلطان نے علینا کا گھر اسے واپس دلوا دیا تھا، اور ہر ماہ ایک معقول رقم اور ہر ضرورت کا سامان اس کے گھر پہنچتا تھا۔ یقین مانو، سلطان نے نہیں سوچا تھا وہ کبھی واپس اس کے سامنے آئے گی۔ 5 ماہ بیت چکے تھے، وہ سب کچھ دفن کر چکا تھا، اپنے اندر بھی، اپنی دنیا میں بھی۔ میٹنگ کی تیاری تھی، فائلوں میں سر گم تھا، تب دروازہ کھلا اور پی اے کی آواز آئی، سر ایک لڑکی آئی ہے، علینا نام ہے۔ نام سنا تو جیسے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، بلاؤ اسے۔ کچھ لمحوں بعد وہ آئی، دوپٹہ اوڑھے، نظریں زمین میں گاڑے، وہی چہرہ، وہی وجود، بس روشنی کہیں کھو گئی تھی۔ سلطان کے سامنے آ کر بیٹھی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ براہ کرم میری مدد کیجیے سلطان صاحب، میرا دل ہر دن مزید بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے اس لیے نفرت کرتی تھی کہ آپ کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کھو بیٹھی اور اپنی عزت بھی، پر پھر جو میرے ساتھ ہوا اس میں بھی خود بھی غلط تھی۔ سلطان بس بیٹھا سنتا رہا، ایک ایک لفظ، ایک ایک سانس دل کو چیرتے گئے۔ وہ جانے لگی تو سلطان نے روک لیا۔ نہ جانے دل نے ہمت کہاں سے لی۔ آپ دوبارہ میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں علینا؟
وہ رکی اور پلٹی، سلطان کو دیکھا، حیرت سے، بے یقینی سے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ یہ سب بول رہے ہیں؟ مجھے کوئی اور مرد بھی چھو چکا ہے سلطان۔ سلطان ہنس دیا، ایک تلخ دکھ بھری ہنسی تھی۔ اپنی محبت پر کسی اور کی چھاپ برداشت کرنا، یہ میری سزا بھی ہے اور میری محبت کا امتحان بھی علینا۔ تمہیں کھونا میری غلطی تھی، اب واپس پانا میرا کفارہ۔ وہ چپ رہی، اس کی پلکیں بند ہوئیں، شاید دعا مانگی، شاید فیصلہ کیا، مگر اس لمحے سلطان کو لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ سلطان نے بہت کچھ کھو دیا تھا، لیکن شاید رب اسے ایک موقع اور دے رہا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا۔ کب سوچا تھا کہ جس ہاتھ نے اسے دھتکارا وہی ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر آج وہ لمحہ آ پہنچا تھا۔ نکاح کا دن تھا، نہ کوئی ہال، نہ گواہوں کی بھیڑ، بس مسجد کا ایک سادہ سا کمرہ، قرآن کی تلاوت کی ہلکی آواز اور سلطان کے دل کی بے قابو دھڑکن۔ علینا سامنے بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ سر پر، ہاتھوں میں سادگی سے چمکتے کڑے، لب خاموش مگر آنکھوں میں تھمے سوال۔ مولوی صاحب نے نام پکارا، سلطان کا، پھر اس کا، اور پھر وہ سوال، قبول ہے؟ سلطان نے نظریں جھکائیں اور پہلی بار کسی کے ساتھ سچ میں جڑنے کی نیت سے کہا، قبول ہے۔ پھر وہی سوال اس سے ہوا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بھی ہولے سے کہا، قبول ہے۔ سلطان کی پلکیں بھیگ گئیں، نہ کوئی شور، نہ کسی نے تالیاں بجائیں، بس سلطان کا دل اندر ہی اندر چپ چاپ سجدے میں چلا گیا۔ نکاح مکمل ہوا اور وہ سلطان کے سامنے آئی۔ کچھ لمحے وہ دونوں خاموش رہے، پھر سلطان نے آہستگی سے کہا، اب کی بار میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نظریں جھکائے بولی، اور اب کی بار میں تمہیں سچ میں اپنا مانوں گی۔ رب گواہ ہے، اس دن سلطان نے پہلی بار خود کو معاف کیا، اور شاید پہلی بار خود پر فخر محسوس کیا کہ اس نے محبت کو زبردستی سے نہیں، توبہ سے پایا۔ کبھی زندگی ہمیں ہماری سب سے بڑی نادانیوں کے بدلے وہ سچائی دیتی ہے جس کا بوجھ ہمارے اندر پل پل جلتا رہتا ہے۔ سلطان وہی شخص ہے جس نے انا کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر محبت کو رون دیا تھا، اور پھر وہی محبت اس کے اندر زخم بن کر پلتی رہی سالوں تک۔ علینا ایک ایسی لڑکی جس کی سادگی، حیا اور خاموشی نے سلطان کے غرور کو آئینہ دکھایا، جسے اس نے اپنا سمجھ کر چھینا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر جب رب نے اس پر رحم کیا تو وہی علینا اس کے حصے میں واپس آئی، مگر اس کی بخشش بن کر۔ آج وہ ایک مکمل گھر میں رہتے ہیں، ایسا گھر جہاں محبت کی ایک دسترخوان روز بچھتی ہے، جہاں علینا ہنستی ہے تو سلطان سجدے میں گر جانا چاہتا ہے، اور جب وہ دعا مانگتی ہے تو وہ فقط اس کے لبوں کو دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ رب نے اسے بخش دیا ہے۔ ہاں، سلطان کی زندگی نے گناہوں کی پوری قیمت لی، ماریا کی آنکھوں میں بے بسی، علینا کی آنکھوں میں آنسو، اور سلطان کے دل میں جلتا ہوا پچھتاوا۔ مگر آخر کار جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب محبت لٹا دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سلطان کے لیے علینا لوٹی۔
یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک نئی شروعات ہے، محبت کی، سچائی کی اور قبولیت کی۔ قبول ہے الینا، اب کی بار ہمیشہ کے لیے۔